نعت پاک کے چند اثار سماعت فرمائیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، پہ جھکا ہو، گر وقت ازل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور خاص توجہ چاہوں گا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، 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 خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو
تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ محترم المقام، لائق صد احترام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی محمد المصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ باغ بلند درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، ناداں ہے جو اپنے جیسا کہتے ہیں نیازی، ناداں ہے جو اپنے جیسا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، محمد پہ دل کو فدا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، میں یوں درد دل کی دوا کر رہا ہوں، ملک بوسے لیتے ہیں میری زباں کے، ملک بوسے لیتے ہیں میری زباں کے، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں، کہ میں مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، لیکن میری طرف وہی آتی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہو،
فلیعمل تو عمل کرو، عملاً صالحا، نیک عمل. 2 مرتبہ عمل کا ذکر ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. آیت کریمہ میں فلیعمل عمل کرو، عملاً صالحا، نیک عمل. ایک عمل ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، اور ایک عمل ہوتا ہے قبولیت کے لیے. دکھاوے کے عمل میں محبت نہیں ہوتی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دکھاوا نہیں ہوتا. آج یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر لوگ تمام طرف سے ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں لوگ کہ حضور تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، اور دلیل میں یہ آیت قرآن کی پیش کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ہر نماز میں مغرب کی عشاء کی یہی آیت پڑھتا تھا، قل انما انا بشر مثلکم. کسی نے آپ سے شکایت کی کہ مسجد کا امام ہر نماز میں یہی آیت پڑھتا ہے. آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا ہر نماز میں تو یہی آیت پڑھتا ہے؟ تو کہا میں ہر نماز میں یہی آیت پڑھتا ہوں. تلوار نکال کے اسی گردن مار دی، اسے قتل کر دیا، اور کہا میں اس لیے قتل کر رہا ہوں تجھے کہ زمانہ تو سن رہا ہے تیرے منہ سے تو یہ آیت پڑھتا، میں تیرے دل کو دیکھ رہا ہوں کہ تو کس نیت سے یہ آیت پڑھتا ہے. تو جو یہ آیت پڑھتا ہے تو تیری نیت یہ رہتی ہے کہ حضور میری طرح ہے. اور جو میرے نبی کو توہین کی نیت سے کچھ پڑھے، وہ چاہے مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، عداوت رسول ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش میرے پاس نہیں. تجھے صرف یہی ایک آیت یاد ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ یاد نہیں ہے؟ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ تجھے یاد نہیں ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، یہ تجھے یاد نہیں ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص، یہ تجھے یاد نہیں ہے؟ یعنی رسول کی تعریف میں جو آیت آئی ہے وہ تجھے یاد نہیں ہے، بس یہی ایک تجھے آیت یاد ہے. اس کا مطلب تو گستاخی کی نیت سے اس کو بار بار پڑھتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے؟ میں اس کا جواب دوں گا. حضور نور بھی ہے، بشر بھی ہے. کوئی کہے کہ تم حضور کو بشر نہیں مانتے، کہنا غلط. جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی کافر ہے. رہا سوال مقام مصطفیٰ کیا ہے، بشریت ان کا مقام ہے یا نورانیت ان کا مقام ہے؟ تو صوفیہ جواب دیتے ہیں نہ بشریت ان کا مقام ہے نہ نورانیت. تو کیا کہا ان دونوں سے بہت آگے ان کا مقام ہے. اور نہ مانو تو دیکھ لو شب معراج میں زمین جہاں بشریت ختم ہو گئی اس کے آگے حضور گئے، اور عرش معلی جہاں نورانیت یہاں تک کہ جبریل بھی وہیں ٹھہر گئے اس کے آگے حضور گئے. تو نورانیت بشریت سب رہ گئی، حضور اس کے آگے گزر گئے. تو مقام مصطفیٰ اللہ کے سوا حضور کا کوئی نہیں جانتا کہ حضور کا مقام کتنا غلط ہے. رہا سوال یہ کہ ایک آدم، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ، پورے آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں 1,24,000 کم و بیش، سب نے غیب کی خبریں دی، غیب کی باتیں بتائیں. کیونکہ نبی کا معنی آتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. نبی کا مطلب آپ ترجمہ دیکھیں گے لغت میں اٹھا کر تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والے، یعنی امت کو جس کا پتہ نہ ہو اس کی خبر نبی اس کو دیں.
ہر نبی نے غیب بتایا ہے، حضور نے بھی غیب بتایا ہے، مگر ہر نبی کے غیب بتانے میں اور حضور کے غیب بتانے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہر نبی نے جو غیب بتایا تو اس غیب کو بتایا جو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ رب نے کہا، سن کے کلام الہی آئی، توریت زبور انجیل، وہ انہوں نے نبی نے لوگوں کو غیب بتایا۔ ہر نبی نے وہ غیب بتایا جو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، سنا وحی کے ذریعے سے اور بتایا۔ حضور نے وہ غیب بتایا جو خود حضور کے نور سے پیدا ہوا تھا۔ حضور نے خود اس کو دیکھا تھا، دیکھا پھر بتایا۔ جیسے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا اور حضور کے نور کے 3 حصے کیے۔ جنت، جہاں جہاں حضور کے نور کا سایہ پڑا وہ سب علاقہ جنت بنا دیا گیا، اور جو سائے سے رہ گیا محروم وہ علاقہ دوزخ بنا دیا گیا۔ حضور کی ایک تو نورانیت یہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے مخلوق میں، یعنی کسی چیز کو جو پیدا کیا اس میں اپنے محبوب کو بنایا، پھر محبوب کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ اتنا گھما کے کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ڈائریکٹ کائنات بنا دیتا۔ جب وہ اپنے نور سے حضور کو بنا رہا ہے تو کائنات بھی بنا سکتا ہے، اس کی یہ قدرت ہے، اگر ہم نہ مانے تو ایمان سے خارج۔ مگر ایک سوال یہ ہے کہ اس نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بنایا کائنات کو اپنے نور سے؟ اپنے نور سے حضور کو بنایا، پھر حضور کے نور سے کائنات کو بنایا، اتنا گھما کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بندو میں اپنے نور سے بھی ڈائریکٹ کائنات بنا دیتا، لیکن کائنات بن تو جاتی، بچ نہیں پاتی، بن تو جاتی بچ نہیں پاتی۔ کہا مولا بچتی کیوں نہیں؟ کہا یہ جبریل سے پوچھو کہ کیوں نہیں بچتی۔ جب حضور کو شب معراج جبریل امین آئے زمین پر لینے کے لیے تو یہاں سے پہلے وہ جنت میں گئے، اور جنت سے جبریل علیہ السلام نے ایک روشنی، یعنی ایک چراغ جو روشن تھا، نور، اس کو ہاتھ میں لیا اور وہ نور لے کر زمین کی طرف بڑھے۔ رب نے فرمایا جبریل یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ روشنی کے لیے ایک چراغ لے لیا ہے کہ جب حضور کو زمین سے میں لے کے آؤں گا تو اندھیرا بھی تو ہوگا، تو اس کے لیے یہ روشنی کا کام دے۔ اللہ نے فرمایا اسے جنت میں رکھ دو، جنت میں رکھوا۔ کہا ایسے ہی جاؤ۔ مولا اندھیرے میں کیا کام آئے گا؟ کہا میں نے اپنے محبوب پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، جب تمہیں زیادہ اندھیرا دکھائی دے تو 70,000 نہیں، ان 70,000 میں سے ایک صرف الٹ دینا، اور ایک پردہ جیسے ہی ہٹے گا نور ہی نور ہوگا۔ ایک پردہ 70,000 پردوں میں سے صرف ایک، نور ہی نور ہوگا، ضرورت نہیں ہے جنت سے چراغ لے کے جانے کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے ہی آئے، حضور کو لے کے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 روپ والے نبی کی ضرورت کیا تھی؟ نور بھی اور بشر بھی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف بشر بنا دیتا یا صرف نور بنا دیتا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آیا ایک نور۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ تو یہاں پر بندے کا ذکر ہے، وہاں پہ نور کا ذکر ہے، یعنی جب زمین سے وہ اوپر کو گئے تو بندہ کہا رب نے، اور جب رب کی بارگاہ سے زمین کی طرف آئے تو نور کہا رب نے۔ یہ قرآن کی فصاحت بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کی ایک فصاحت ہے، قرآن کی ایک اپنی بلاغت ہے، اسی وجہ سے لا ریب، کوئی کمی نہیں نکال سکتا اس قرآن میں۔ رب نے
بندے سے جب بندوں کی طرف سے محبوب کو اپنی طرف بلایا تو کہا بندہ بعبدہ، راتوں رات میں نے اپنے بندے کو بلایا اپنی طرف. اور جب اپنی طرف سے بھیجا بندے کی طرف تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور بنا کے بھیجا اپنے محبوب کو. مولا ادھر سے آئے تو نور، ادھر سے گئے تو بندہ. کہا ہاں میں نور ہوں. نور کی جانب سے جب جائے گا محبوب تو نور ہوگا. تم سب بندے ہو، بندے کی جانب سے جب آئے گا تو بندہ ہوگا. پھر دو روپ کا کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو ہم سے لیتا کیسے، اور بشر نہ ہوتا تو تم کو دیتا کیسے. ہم سے لینے کے لیے نور بنایا ہے، تم کو دینے کے لیے بشر بنایا ہے. تو بشریت ہم نے جو عطا کی ہے محبوب کو ان کی وجہ سے نہیں، وہ بشریت کے محتاج نہیں تھے. بشریت سے پہلے بھی وہ موجود تھے، لیکن بشریت تمہاری وجہ سے ہم نے ان کو عطا کیا کہ تم فیض یاب ہو جاؤ. بجلی کا کھمبا اگر آپ لگا دو، بجلی کا تار قریب رکھ دو، اس میں اگر کرنٹ آتا ہو کسی کو، اس کو پکڑو، کوئی پکڑے گا اس کو؟ جس وائر میں بہت بڑا کرنٹ ہوتا ہے، خطرناک کرنٹ ہوتا ہے، اس کو نیچے نہیں رکھتی ہے گورنمنٹ، بہت اوپر رکھتی ہے، دھوکے سے بھی کوئی ہاتھ پہنچ نہ جائے. اور نیچے اگر کرنٹ کا تار بھی ہوتا ہے تو اس پہ لوگ کور چڑھا دیتے ہیں، پلاسٹک کا چڑھاتے ہیں نا کہ کوئی اس کو پکڑ نہ لے. لیکن وہی وائر جب اونچا جاتا ہے تو جتنا اونچا جاتا ہے اس پر سے کور ہٹتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر والے وائر پہ کور نہیں چڑھاتے، اس کو معلوم ہے کہ یہاں تک ہاتھ پہنچے گا ہی نہیں کسی کا. تو جہاں تک پہنچ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کور، یعنی کوئی اس پر لباس نہیں پہنایا جاتا. نیچے ہوتا ہے تو اس پہ لباس ہوتا ہے. رب نے کہا میں اپنے محبوب کو نیچے بھیج رہا تھا تو میں نے لباس چڑھا دیا. اگر لباس نہ ہوتا تو تم رسول کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، رسول کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. اور جب شب معراج میں اٹھایا، اپنی طرف بلایا، حجابات ہٹاتے گئے، پردہ ہٹاتے گئے. جیسے جیسے نبی آگے بڑھتے گئے لباس اٹھتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا. مقام سدرہ پہ جبریل نے کہا آگے نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا یہاں تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بشریت کا لباس اترا ہے، نورانیت کا لباس اترا ہے، یہاں سے آگے اور بھی پردے ہٹنے والے ہیں. اب جو پردہ ہٹے گا تو میں خود جل کے راکھ ہو جاؤں گا ان پردوں میں. تو رب نے کہا جبریل جیسا فرشتہ جب جل جا سکتا ہے تو میرے نور سے دنیا میں بناتا تو تم کیسے بچ جاتے، تم بھی جل کے راکھ ہو جاتے. اسی لیے میں نے اپنے نور کے جلال کو مصطفیٰ میں ڈالا اور ان کے نور کے کمال کو کائنات میں ڈالا تاکہ کائنات بن بھی جائے اور بچی بھی رہے. تو یہ جو دنیا بچی ہوئی ہے رسول کے صدقے میں بچی ہے. یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے، ورنہ مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. اسی لیے علامہ آصف فرماتے ہیں جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا تھا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہے، تو قرآن کی ایک فصاحت اس میں یہ بھی ہے کہ انا بشر مثلکم ہے. اس میں انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ بھی ہو سکتا تھا آیت انا بشر یوحا الیہ، میں بشر ہوں مجھ پہ وحی آتی ہے. مگر قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے انا بشر یوحا الیہ نہیں ہے، انا بشر مثلکم یوحا الیہ. یہ ایک مثلکم نے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا. مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. راستے سے گزر رہے تھے ہمارے ساجد بھائی، پیتل کی چین چمک رہی تھی، بہت خوبصورت چین چمک رہی تھی. انہوں نے دیکھا، سوچا ارے سونا دکھ رہا ہے، لاؤ فری میں مل گیا، اٹھایا لے کے آ گئے. 2-3 دن تک دیکھتے رہے، سونے کی طرح چمک رہا ہے تو سونا ہی ان کو سمجھ میں آیا. سونار کے پاس لے کے گئے، کہا یہ سونا ہے بھائی خرید لو. سونار نے دیکھا، کسوٹی پہ جب اس نے اس کو رگڑا تو کہا یہ سونا نہیں ہے. بولے یہ سونا نہیں تو کیا ہے؟ بولے یہ سونے کی طرح ہے، حقیقت میں یہ پیتل ہے. سونے کی طرح ہے، حقیقت میں یہ پیتل ہے. سونے کی طرح ہے تو طرح جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہے، طرح جو ہوتا ہے وہ فرق پیدا کرتا ہے. رسول تمہاری طرح ہے، قرآن نے کہا مثلکم، حقیقت میں تم جیسے نہیں ہے. اگر حقیقت میں تم جیسے ہوتے تو انا بشر یوحا ہوتا، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں. مگر قرآن میں کیا ہے؟ بشر مثلکم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟
آ رہی ہے نا؟ اب آگے چلیے. زمانہ، پوری کائنات حضور کی فرا ہے، سب حضور کی فرا ہے. حضور ساری کائنات کی اصل ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظاہر میں میری نخل، حقیقت میں میری اصل. اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. یعنی آدم نے پوری زندگی یہ صدا دی ہے لوگوں کو کہ وہ جو آئیں گے وہ ظاہر میں یعنی دیکھنے میں تو میرے پیچھے آئیں گے، حقیقت میں انہی کے صدقے میں بنا ہوں. ظاہر میں میری نقل، حقیقت میں میری اصل. سچ یہ ہوگا کہ وہ میری اصل ہے. اور دیکھنا، اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قرآن کی ایک آیت ہے، فرشتوں سے مشورہ کیا اللہ نے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے. سب سے پہلا بشر زمین پر کون ہے؟ آدم. آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں. بشریت کی ابتدا آدم سے ہے. اگر تم کہتے ہو کہ حضور بشر ہے تو بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی. آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں. اب جب سب سے پہلا بشر جب زمین پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بشر کے لیے فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. فرشتوں نے کہا کہ وہ تو فساد کریں گے، برپا کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. تو کہا مولا پھر تیری مرضی. لیکن جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے رائے مشورہ لیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو بنانے والا ہوں، تمہارا کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے. اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ رسول آدم بشریت کی ابتدا ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول بشر بھی ہے، نور بھی ہے، تو بشریت کی ابتدا آدم ہے، نورانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو ہم کہیں گے بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی اور نورانیت کی ابتدا رسول سے ہوئی، کیونکہ رسول نور ہے. تو جب بشریت کی ابتدا آدم سے ہوئی، رسول نور ہے، نورانیت کی ابتدا وہاں سے ہوئی، تو ابتدائے بشریت میں فرشتوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے. ابتدائے نورانیت میں کہیں مشورہ ہو تو دکھاؤ. ابتدائے نورانیت میں یعنی رسول کو پیدا کرنے کے وقت اگر اللہ نے کسی فرشتوں سے یہ مشورہ کیا ہو کہ میں نور سے، اپنے نور سے محبوب کے نور کو بنا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. پورے قرآن اور حدیث میں کوئی بھی دکھا دے، میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا. بشریت کی ابتدا میں مشورہ ہو رہا ہے فرشتوں سے، نورانیت کی ابتدا میں نہیں. صوفیہ نقطہ بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ بشریت کی ابتدا میں فرشتے موجود تھے اور نبی جب بن رہے تھے تو کوئی تھا ہی نہیں، اور جب کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کس سے لیا جاتا؟ وہ رب بنانے والا، یہ محبوب بننے والے. تو وہاں کوئی مشورہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. بشریت کی ابتدا میں موجود تھی کائنات، اور وہ کس کے نور سے بنی تھی؟ حضور کے نور سے بنی. آدم کو بنانے کے لیے مشورہ کیا گیا ہے، رسول کو بنانے کے لیے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا. اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام بشریت کی ابتدا ہوئے. حضور نے کیوں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ حضور نے نہیں کہا، رب نے کہا اپنے محبوب سے کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں کہہ دیجئے؟ اس لیے کہہ دیجئے محبوب کہ اگر آدم نے زمانے سے کہا کہ تو وقت گزر گیا ہے پھر سے واپس آ، تو زمانہ واپس نہیں آیا. ابراہیم، نوح، موسیٰ، کسی نے گزرے ہوئے وقت کو نہیں پلٹایا. عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے، باپ نہیں ہیں، لوگوں نے ان کو میرا بیٹا کہہ دیا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور میرا بیٹا کہہ کر لوگ کافر ہو گئے. اے محبوب، ہر نبی کو جو خوبیاں ہم نے الگ الگ دی ہیں وہ ساری خوبیوں کو ملا کر اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائیے. عزیر اگر 100 سال تک سو جائیں اور 100 سال کے بعد اٹھیں تو زمانہ اللہ کا بیٹا کہتی ہے. عیسیٰ بغیر باپ سے پیدا ہوں، زمانہ اللہ کا بیٹا کہتی ہے. محبوب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو لوگ خدا کا بیٹا نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا کمال تھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا. آپ میں تو بہت سارے کمالات ہیں، بہت سارے کمالات.
पूरी दुनिया गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकती। जो वक्त गुजर गया वापस नहीं आता। सुबह हो गई खत्म, फिर से दोबारा वो सुबह नहीं आएगी। मगरिब का वक्त आज निकल गया, फिर दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नबी ने गुजरे हुए वक्त को पलटाया है। डूब कर सूरज कभी नहीं आता है। मकाम साहिबा में मौला अली की वजह से सूरज को मेरे नबी ने पलटाया था, और जब सूरज को पलटाया तो जमाने ने सूरज से पूछा कि डूब कर तो कभी नहीं पलटता है, आज कैसे पलटा? हम कहें आ तो नहीं आता, आज अपनी मर्जी से पलट आया। तो सूरज ने कहा अपनी मर्जी से नहीं पलटा हूं, किसी ने मुझे पलटाया है। पूछा जमाने ने किसने पलटाया? कहा मोहम्मद अरबी ने पलटाया। लोगों ने कहा हम पलटाए तो न पलटे, और वो पलटाए तो पलट दे। कहा पलटूंगा, क्योंकि तू मेरी असल नहीं है, वो मेरी असल है। मैं उनकी फरा हूं, मैं उनके नूर से बना हूं, तेरे नूर से नहीं। तो जब जब वो मुझे पलटाएंगे मुझे पलटना होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। यानी मैं तुझे दुनिया में दिखा रहा हूं, देख, आखिरत की तो अभी बहुत दूर है। सूरज उल्टे पांव पलटे, शेर देखिए हालत का। सूरज उल्टे पांव पलटे। सूरज के पांव होते हैं, पांव होते हैं। पांव पलटे का मतलब क्या होता है? आप ऑटो में घुसे और निकलो तो फिर पांव पलट के ही वापस बाहर आना है। बहुत तेजी से वापस आना हो तो पांव पलटते ही आना है। नबी ने कहा सूरज से आ, कितनी तेजी से आया होगा? सूरज उल्टे पांव पलटे, कितनी तेजी से पलटा होगा सूरज, कितनी तेजी से पलटा। कहा नबी ने मुझे पलटाया, मैं आया। क्यों? वो मेरी असल है, मैं उनसे पैदा हुआ। जब जब वो मुझे पलटाएंगे मैं पलटूंगा। चांद के जब टुकड़े हुए तो बीच से साफ, इधर भी उधर भी गायब, बीच में बादल। हमने पूछा चांद से गया किधर था? हुजूर ने इशारा किया, टुकड़े होना था, थोड़ा सा वहीं पे टुकड़े हो गए, फिर जुड़ जाता, एक इधर एक उधर, गायब कहां हो गया था? बीच में मैदान साफ, पूरे कुफार देख रहे हैं, आसमान साफ। चांद गया किधर था? कहा किसी मसलहत के तहत, कानून कुदरत के तहत मैं बंधा हुआ था। पहली बार मेरी असल ने मुझे आवाज दी, मैंने कहा मौला इजाजत है। कहा असल बुला रहा है तो कौन रोकेगा? सीधा मुस्तफा के कदमों में आ गया। उनके कदमों को बोसा देने के लिए मैंने कहा पहली बार असल ने आवाज दी, अल्लाह कदमों की तरफ जाते। तो देखिए हुजूर ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं नहीं, अल्लाह ने कहा रसूल से आप कह दीजिए। अच्छा कहिए किससे? अबू बकर सिद्दीक से मत कहिए, उमर फारूक से मत कहिए, किससे कहिए? मक्के के जो कुफार हैं उनसे कहिए। ये भी एक नुक्ता ज़हन में रखें। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप कुफारों से कहिए कि मैं तुम्हारी तरह हूं। क्यों? इसलिए कि कुफारों में एक बीमारी है पूजने की। क्या बीमारी है? जो भी ताकतवर चीज देखता है उसको पूजना शुरू कर देता है। आसमान को देखा, सितारे हैं, उसको पूजना शुरू कर दिया। चांद को देखा, उसको पूजना शुरू कर दिया। सूरज को देखा, उसको पूजना शुरू कर दिया। अहले बसीरत जब निकलेंगे महबूब तलाश में खुदा की, और निकले कुछ कुफार निकले तलाश में खुदा की, कि ये कहता है कि एक खुदा को पूजो, आगे देखेंगे वो खुदा है कौन। और अहले बसीरत जब तलाश में निकले तो सूरज के सामने खड़े हो गए। क्या सूरज तू ही मेरा खुदा है? सूरज ने कहा कि अगर मैं खुदा होता तो दिन में भी ऐसे ही जगमगाता जैसे रात में जगमगाता हूं, लेकिन जब सूरज की रोशनी निकलती है तो मेरी रोशनी गायब हो जाती है। मैं खुदा होता तो क्या गायब हो जाता? सहले बसीरत आगे बढ़े, कहा चांद क्या तू मेरा खुदा है? चांद ने कहा अगर मैं खुदा होता तो सूरज के निकलने से मेरी रोशनी नहीं खत्म होती, लेकिन सूरज तुलू होता है तो मैं भी खत्म हो जाता हूं। बाद में सूरज को पूजना शुरू किया कि तू ही खुदा है। कुछ दिनों के बाद जब सूरज में ग्रहण लगा तो सूरज ने कहा अगर मैं खुदा होता तो मुझे ग्रहण लगता। खुदा जो होता है वो ग्रहण लगाता है, उसको खुद ग्रहण नहीं लगता। आगे बढ़े, देखा समंदर मौजें मार रही है, समंदर के मौज के सामने खड़े हो गए, क्या यही मेरा खुदा है? समंदर ने कहा नहीं ये खुदा नहीं। दरख्त के सामने खड़े हो गए, उसने कहा ये नहीं खुदा। शजर के हाथ में सामने खड़े हो, ये नहीं। दरख्त के सामने खड़े हुए तो दरख्त ने कहा कि तू मुझे खुदा मानता है? जिस रसूल ने तुझे खुदा की दावत दी है, अगर वो रसूल इशारा कर दे तो मैं उनके कदमों में गिर जाऊंगा। तमाम कुफारों ने कहा आप गिरा सकते हैं? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल मैं गिरा सकता हूं। कहा ऐ दरख्त चल। दरख्त को देखा वो उखड़ा
زمین سے سیدھا حضور کی بارگاہ میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے تجھے بلایا تو نہیں آیا, حضور بلاتے تو چلا آتا ہے. کہا تو میری اصل نہیں ہے, وہ میری اصل ہے. تو میں تیرے نور سے نہیں ان کے نور سے بنا ہوں, تو میں جس کے نور سے بنا ہوں جب جب وہ مجھے بلائے گا مجھے جانا ہی ہوگا. تو درخت کو گرتے ہوئے حضور کے قدموں پہ دیکھا, چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے حضور کے ہاتھوں سے دیکھا, سورج کو پلٹتے ہوئے حضور کے اشارے سے دیکھا. ہر طرف تو حضور سب پر بھاری پڑ رہے تھے. تو کفار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کیا تمہیں خدا مان لے, کیونکہ سورج آپ کے اشارے پہ چل رہا ہے, چاند آپ کے اشارے پہ چل رہا ہے, لائیے آپ ہی کو خدا مانتے ہیں. نبی نے کہا خبردار, مجھے خدا مت کہا, جہاں میں جھک گیا ہوں وہیں تو بھی جھک جا, میں تجھے خدا تک پہنچا دوں گا. خدا میں نہیں, میں اگر خدا ہوتا تو جھکا ہوا نہیں ہوتا. انما انا بشر مثلکم, تب حضور نے کہا میں خدا نہیں, میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. اگر حضور نے کفاروں سے نہ کہا ہوتا تو وہ خدا حضور کو مان لیتے. مانتے کہ نہیں مانتے؟ اتنی طاقت حضور میں, وہ چھوٹی سی طاقت میں گر جاتے ہیں, تو حضور کی طاقت کے آگے خدا نہیں مانتے. تو نبی سے میرے رب نے کہا کفاروں سے کہیے میں تمہاری طرح ہوں, لیکن جب ابو بکر, عثمان, علی یہ لوگ بیٹھے ہوں تو ان سے کہیے ایکم مثلی, کون ہے تم میں میری طرح. مومن کے پاس نبی کہتے ہیں کون ہے تم میں میری طرح, ہے کوئی تو دکھاؤ. اور کافر کے پاس کہتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں. تاکہ مومن کو تو پورا پتا چل گیا خدا کے بارے میں کہ خدا وہی ہے, وہ مجھے خدا کہہ ہی نہیں سکتے. تو جب مومن خدا کہہ ہی نہیں سکتے تو ان سے کہتے ہیں ایکم مثلی, کون ہے میری طرح تم میں. اور کافروں سے خطرہ تھا کہ یہ مجھے خدا نہ کہہ دیں, اسی لیے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح بشر ہے, تو یہ سمجھ لینا کہ نبی نے کس سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, کس سے کہا تھا. تو یہ کون ہوئے, بھائی بھائی ہو گئے نا دونوں. نبی نے کافروں سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب یہ رٹ اگر یہ کرے تو یہ بھی اسی صف میں گنتی ہے. مومنوں سے نہیں کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے خدا نہ کہہ دے, بچانے کے لیے اس کو. رہا سوال حضور کی بشریت کا کہ بشریت مصطفیٰ ہے کیا. ایک بات بتائیے, ڈاکٹر آپ میں سے کوئی اگر ہے تو وہ اس کی صفت ہے. ہمارے حافظ صاحب ہیں, پہلے یہ پیدا ہوں گے پھر حفظ کریں گے, تو حافظ صاحب نام نہیں ہے ان کا, نام کوئی اور ہے ان کا. لیکن حافظ صاحب جو ہم پکارتے ہیں, ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ ان کی صفت ہے, یعنی حفظ کیا ہے انہوں نے قرآن مکمل, وہ ان کی صفت ہے, تو ہم صفت سے ان کو پکارتے ہیں. نام ان کا کچھ اور ہے. ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں تو ڈاکٹر نام ان کا نہیں رہتا ہے, ڈاکٹر اس کی صفت رہتی ہے, نام کچھ اور ہوتا ہے. یہ بتائیے نام پہلے آتا ہے یا صفت پہلے آتی ہے؟ ہاں, صفت پہلے آتی ہے, نام پہلے آتا ہے, صفت بعد میں. جب وہ آئے گا, ماں باپ اس کے نام رکھیں گے, اس کا عقیقہ ہوگا, کان میں اذان کہی جائے گی, نام آ گیا اس کا. اب وہ بڑا ہوگا, پھر وہ کورس کرے گا, تب وہ ڈاکٹر بنے گا, تب اس کی صفت. اب اگر لوگ اس کو صفت سے پکارتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو یہ بعد والے نام سے پکار رہے ہیں, پہلے والے نام سے نہیں. پہلے والا نام اس کا کچھ اور رکھا گیا ہے. یہی قاعدہ پوری دنیا کا ہے کہ پہلے ذات آتی ہے پھر صفت آتی ہے. میں یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ حضور کے نور ہونے پر تو بہت زور دیتے ہو, بشر ہونے پہ کیوں نہیں اتنا زور دیتے؟ نور نور کی تو تقریر بہت کرتے ہو, بشریت کی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضور جب دونوں ہیں, نور بھی ہے بشر بھی ہے, تو نور ہی کی صرف زیادہ, نور پہ زیادہ زور دیتے ہو, بشریت کی تم لوگ بات ہی نہیں کرتے. اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم نور پہ زور کیوں دیتے ہیں, بشریت کی بات کم کیوں کرتے ہیں, نور کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں. پہلے آدمی پیدا ہوا, ذات اس کی پہلے بنی, پھر وہ پڑھے گا لکھے گا, وہ اس کی صفت ہوگی, صفت بعد میں بنے گی. تو ذات پہلے ہوتی ہے, صفت بعد میں ہوتی ہے. جب ذات پہلے ہوتی ہے تو آدمی ذات پر ہی زیادہ زور دیتا ہے, ذات سے ہی کانٹیکٹ رکھتا ہے, ذات سے ہی تعلق رکھتا ہے, ذات سے ہی دوستی رکھتا ہے, ذات سے ہی کلام سلام اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے, اس کی صفت سے کم رکھتا ہے. صفت نظر نہیں آتی ہے, صفت
اندر رہتا ہے، نظر نہیں آتی ہے. ذات نظر آتی ہے، باہر کا حصہ رہتا ہے. ساجد بھائی کوئی بولے گا سمجھ میں آ گئی، یہ ہے ساجد بھائی، ذات دکھ رہی ہے. حافظ صاحب کہیں گے اندر کا جو بہت سارے حافظ ہیں، پتہ نہیں کہ کس کو بلا رہے ہیں، کیونکہ سب ایک صفت میں برابر ہیں. تو ذات پر زیادہ زور دیتے ہیں لوگ، صفت پہ کم. ذات سے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، صفت سے کم. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی ذات نور ہے یا بشر، اس پہ غور کرنا ہے. حضور کی ذات نور ہے یا بشر ہے. اور یہ بات طے ہو گئی ہے پہلے کہ ذات جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی ذات بشر ہے یا نور ہے. کیوں دیکھنا ہے؟ یہ اس لیے دیکھنا ہے کہ ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ چلے آئیے، آدم پہلے نبی بعد میں، ابراہیم پہلے نبی بعد میں، عیسیٰ پہلے نبی بعد میں. آدم پہلے ہوئے، صفی اللہ بعد میں ہوئے، عیسیٰ پہلے ہوئے، روح اللہ بعد میں ہوئے. حضرت ابراہیم پہلے ہوئے، ذات پہلے آئی، خلیل اللہ بعد میں ہوئے. اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، ذبیح اللہ بعد میں ہوئے. سوائے میرے نبی کے یہ واحد تنہا ایسا نبی ہے کہ یہ نبی پہلے ہوئے ہیں، محمد بعد میں ہوئے. عیسیٰ پہلے نبی بعد میں، موسیٰ پہلے نبی بعد میں، ابراہیم پہلے نبی بعد میں، عیسیٰ پہلے نبوت بعد میں. یہ نبی پہلے، محمد بعد میں. پہلے یہ نبی بنے، نبی بعد پہلے بنا، محمد بعد میں بنے. تو محمد یہ ہے بشریت، نبی یہ ہے نورانیت. تو نور جب پہلے بنا تو حضور کی ذات اور صفات دونوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ذات پہلے ہوتی ہے. تو حضور کی ذات بشریت نہیں ہے، حضور کی ذات نورانیت ہے. اب سوال یہ ہوا، نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، ہماری بشریت پہلے بنی ہے، پھر ہم ڈاکٹر بعد میں بنے ہیں. تو ہماری صفت بعد میں ہوئی ہے، ہماری بشریت پہلے ہوئی ہے. تو ہماری بشریت ہماری حقیقت ہے، لیکن مصطفیٰ کی بشریت مصطفیٰ کی حقیقت نہیں، ان کی صفت ہے. اور ذات پر بحث زیادہ کرتے ہیں لوگ، اسی لیے ہم نور پہ بحث زیادہ کرتے ہیں. نور زیادہ ہم منواتے ہیں کہ ذات مانو، صفت تو مان ہی لو گے. ذات پہلے مان لو، یعنی نور پہلے مان لو، بشر تو مان ہی لو گے، کیونکہ بشر بعد میں ہے نبی، ذات نور پہلے ہے. یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے، ورنہ مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور جب ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، زمین پر آئے ساری بشریت کے بعد. اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں تو کہاں سے بول رہے ہیں، ہوا میں تو نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو چونکہ یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے، علماء بھی دیکھ رہے ہوں گے، فقہا بھی دیکھ رہے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. میں قرآن سے ایک دلیل دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. میثاق میں سارے نبیوں کو جمع کیا، اور سارے نبیوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا الستُ بربکم، کیا سارے نبیوں کو، انسانوں کو، قیامت تک آنے والی جتنی روحیں ہیں سب کو جمع کیا. ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب تھے. حضرت مالک بن دینار راستے سے گزر رہے تھے، ایک لڑکا چھوٹا بیٹھا ہوا تھا. مالک بن دینار نے سلام کیا، سوچا کہ بچہ ہے سلام کروں یا نہیں کروں، دل میں سوچا چھوٹا بچہ ہے، سلام نہیں کیا، آگے چلے گئے. لیکن تھوڑا آگے جا کے پھر سوچا ارے بچہ ہی صحیح، حضور نے تو بچوں کو بھی سلام کیا، اللہ سلام کر لیتے. پھر واپس پیچھے پلٹے، پیچھے پلٹ کے کہا السلام علیکم. بچے نے کہا وعلیکم السلام مالک بن دینار. یہ گھبرا گئے، بولے ارے پہلی ملاقات ہے، تو میرا نام پتہ پورا جانتا ہے؟ کہا سب جانتا ہوں. کہا تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ کہا بہت بڑا فرق ہے. تو پہلے گیا تو سوچ رہا تھا سلام کروں کہ نہیں کروں. بچہ ہے، سلام کروں کہ نہیں کروں. اب تم کو پتہ چل گیا کہ ہم بچہ نہیں ہے، چچا ہے.
تمہارا نام بھی جانتے ہیں؟ تو پوچھا مالک بن دینار نے تو مجھے کب سے جانتا ہے؟ کہا میثاق سے. بچے نے جواب دیا میثاق سے جانتا ہوں. میثاق میں نہیں تھے تم؟ ہم تم نے سب نے مل کے نہیں کہا تھا کہ تو میرا رب ہے؟ وہاں سے میں تمہیں جانتا ہوں. یہ اللہ والوں کی باتیں. تو حضرت تمام لوگ جمع ہوئے. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو میرا رب ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے سب سے کہلوا لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہیں پہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا محبوب کیا رسول نہیں؟ سب کہہ دیتے ہاں رسول ہیں، مگر وہاں پہ محبوب کی بات نہیں چھیڑی رب نے. سب سے پوچھنے کے بعد سب سے کہا سب جاؤ. سب چلے گئے. انبیاء کی جماعت سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ. میثاق کی کانفرنس بتا رہا ہوں، ایک کانفرنس ہوئی تھی وہاں. انبیاء کی جماعت سے کہا تم ٹھہر جاؤ. سارے چلے گئے. انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. انبیاء کی روحیں وہاں جمع ہو گئیں. اللہ رب العزت نے انبیاءوں سے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق الناس نہیں ہے، صرف نبیوں سے ہم نے میثاق میں پوچھا. لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، جب ہم تم کو کتاب دے دیں، حکومت دے دیں، نبوت دے دیں. ثم جاءکم، پھر یہ میرا محبوب آ جائے رسول بن کر تمہاری حکومت میں، تمہاری نبوت میں، تمہاری دین میں، تمہاری شریعت چلتا ہو، زور پر ہو تمہاری حکومت، اور تمہاری حکومت میں میرا نبی آ جائے، میرا محبوب آ جائے. مصدق لما معکم، تو بتاؤ تم لوگ کیا اس کی تصدیق کرو گے؟ لتؤمنن بہ، سب نے کہا ہاں ہم ایمان لائیں گے. ولا تنصرن، ان کی مدد بھی کریں گے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ صرف نبیوں سے کیوں کہا رب نے یہ بات؟ ہم لوگوں سے بھی کہہ دیتا. اپنی بات آئی تو سب کو رکھا. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں رب ہے. نبی کی بات آئی تو سب کو نکال دیا، صرف نبیوں کو رکھا. ہم نے عالم تخیل میں سوال کیا مولا اپنی باری آئی تو سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، اور محبوب کی باری آئی تو سب کو نکال کے صرف نبیوں سے کیوں پوچھا؟ کہا میری قدرت اس بات کو جان رہی تھی کہ تم سب جو کہہ رہے ہو کہ ہاں تو میرا رب ہے، تو یہیں پہ کہہ رہے ہو کیونکہ مجبور ہو یہاں. لیکن جیسے ہی دنیا میں جاؤ گے، دولت آئے گی، مجھے بھول جاؤ گے. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا، اور پوجو گے کسی اور خدا کو. میں جانتا ہوں، میرے علم میں یہ بات ہے. تو رب نے کہا تم جھوٹ بول سکتے ہو، دنیا میں جا کے پھر سکتے ہو، تو جھوٹی بات تم یہاں کہہ رہے ہو. بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے، بہت سے لوگ ہیں جو ہٹ جائیں گے. لیکن میرے بارے میں تم یہاں اقرار کر کے وہاں انکار کر دو، میری قدرت کو گوارا ہے. مگر میرے محبوب کے بارے میں اگر تم یہاں اقرار کرو گے اور وہاں انکار کرو گے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. اسی لیے انکار کرنے والوں سب نکلو. جس سے خطرہ انکار کا تھا اسے بھگا دیا. نبی سے تو خطرہ تھا ہی نہیں انکار کا، ان کو صرف رکھا اور ان سے کہا تم بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں، اگر یہ جائیں گے تو ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا لاؤں گا. اب رب نے کہا صرف اب ہو گئی بات، ہو جائے لے آؤں گا، ایمان لے آؤں گا، مدد کروں گا، بات ختم ہو جاتی. نہیں، آگے کہا رب نے قالوا اقررنا، اقرار کر لیا سب نے، پکا. ہاں فشہدوا، گواہ پیش کرو. تو اب سارے لوگ گواہی دیے. گواہی پیش ہونے کے بعد رب نے فرمایا وانا معکم من الشاہدین، اب میری گواہی لے لو. کہیں بھی اپنی بات رب نے کی تو اپنی گواہی نہیں لی، اور محبوب کا معاملہ آیا تو کہا اپنی گواہ کے ساتھ ساتھ میری بھی گواہی رکھو تاکہ نکل نہ سکو تم، میں گواہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام سے پوچھا ان کی امت نے، حضور میرا کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. موسیٰ سے پوچھا میرا کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ سے پوچھا میرا کلمہ تو یہ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. اے نبیو تمہارا کلمہ کیا ہے؟ زور سے بولیے. آپ کا بھی کوئی کلمہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء نے پوچھا آپ کا بھی کوئی کلمہ ہے کہ نہیں؟ ہم سے تو پڑھوا رہے ہو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو ان تمام نبیوں نے کہا ہم پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، مگر ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں حضور آپ کا کلمہ الگ. کہاں ہاں میں وہی پڑھ کے آیا تھا، یہ میں وہی پڑھ کے آیا تھا. تم بھول گئے ہو تو پھر سے تم کو پڑھوا رہا ہوں. اب ایک نقطہ یہاں یہ ہے
کہ جہاں اللہ کے علم میں ساری باتیں تھیں وہاں یہ بات بھی ہوگی کہ میں اپنے محبوب کو ان انبیاؤں کے ٹائم پہ نہیں بھیجنا. تو مولا جب بھیجنا ہی نہیں تھا تو اتنا بڑی کانفیڈنس کیوں کی؟ سوال تو ہے بھائی. آدم کے زمانے میں نبی کو نہیں بھیجنا, موسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجنا, تو پھر یہ کانفیڈنس کیوں کی؟ کیوں کہا کہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا, ان کا ساتھ دینا؟ آنا تو ہے نہیں. آئے کب؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے کے 500 سال کے بعد آئے. اللہ رب العزت زمانے کو یہی بتانا مقصود تھا کہ یہ انبیاء جو آ رہے ہیں یہ سب حضور کے مدرسے سے پڑھ کے آ رہے ہیں. میں نے اپنے محبوب کو علمہ کا معلم تکن تعلم سب کچھ علم عطا کر دیا اور محبوب سے کہہ دیا واللہ موتی وانا قاسم. آپ اعلان کر دیں لوگوں سے کہ اللہ دینے والا, میں بانٹنے والا ہوں. مگر صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں بانٹنے والا, رسول جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہ یہاں آ کے کہہ رہا ہے میں بانٹنے والا ہوں, وہ شروع ہی سے کہہ رہے ہیں یہ بات. آدم رب نے دے دیا ہے مجھے, میں بانٹنے والا ہوں. خلت چاہیے میرے پاس لو, نبوت چاہیے میرے پاس لو. اور جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ابو بکر سے کہہ دو صداقت چاہیے میرے پاس لو, عمر سے کہو عدالت چاہیے میرے پاس لو, عثمان سے کہو سخاوت چاہیے میرے پاس. آپ ذرا بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے نام سے کیا ہوگا, معاذ اللہ, اللہ اللہ کرو نبی کو چھوڑو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, صرف نام چھوڑ دو نبی کا, کوئی ماں کا لال نبی کا نام لیے بغیر جنت میں جا کے دکھائے, اللہ اللہ کر کے صرف جنت میں جا کے دکھائے. اللہ کرے محمد رسول اللہ نہ کرے, نبی کا کلمہ نہ پڑھے اور اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہے, چلا جائے جنت میں جا سکتا ہے وہ؟ نام چھوڑ کر نہیں جا سکتے, ذات کو چھوڑ کر کیسے چلے جاؤ گے؟ صرف نام چھوڑ دو نبی کا تو جنت نہیں ملے گی تم کو. فرشتوں سے پوچھا کہ جنت میں رہنا پسند کرتے ہو یا مدینے کی گلیوں میں رہنا پسند کرتے ہو؟ علامہ حسن رضا فرماتے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, یہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. سب جنتی ہے نہیں کہا انہوں نے, جنتی ہے نہیں, جنتی تو ہے ہی. ارے جنتیں کتنی جنت ہوگی, ساری جنتیں مدینہ پہ نثار ہے. کیوں؟ محبوب کی بستی ہے وہ. یہ صرف ہمارے آپ کے محبوب نہیں ہے, جنت کے بھی یہ محبوب ہیں, ساری کائنات کے یہ محبوب ہیں. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انا بشر مثلکم اور ہے, انا بشر یوحا اور ہے. اللہ کے رسول نے انا بشر مثلکم سے خود نہیں کہا, رب نے کہلوایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کس سے؟ کافروں کی جماعت سے, کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں, خدا مت سمجھنا مجھے, کہیں میری پوجا شروع نہیں کر دینا, میں اس کا محبوب ہوں مگر خدا نہیں ہوں. لیکن جو محبوب ہو گئے تھے, جو ایمان لے آئے تھے, ان سے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں. ان سے تو کہا ایوکم مثلی, تم میں سے کوئی ہے میری مثل؟ میں 100 میں وصال رکھتا ہوں, تم نہیں رکھ سکتے. میں ایک روٹی میں 1400 صحابی کو کھلا سکتا ہوں, تم نہیں کھلا سکتے. میں لعاب کا ایک قطرہ اگر ہانڈی میں ڈال دوں تو شوربہ بھی بڑھا دوں, مسالہ بھی بڑھا دوں, تیل بھی بڑھا دوں, پیاز بھی بڑھا دوں, سب کچھ بڑھا دوں ایک قطرے میں, تم نہیں بڑھا سکتے. اب یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح, اچھا صاحب حضور کا لعاب حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑی تو 1400 صحابیوں نے کھایا, اگر تم کہتے ہو کہ میری طرح ہے تو تم اپنا ایک قطرہ تھوک ڈال کے دیکھو, پھر دیکھو بیوی کتنا جوتا مارتی ہے تمہارے ساتھ. کمبخت, سب ہانڈی گندی کر دی ہے, تم حضور کی طرح ایک قطرہ ڈال کے دیکھو, کھانا تو بڑھے گا نہیں, پورا بڑھ جائے گا, پھینک دیں گے لوگ اٹھا کے. ایک وہابی تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا, بولے حضور یہ بتائیے حضرت آپ کے یہاں محفل میں آپ لوگ کہتے ہیں حضور آتے ہیں تو کس ٹائم آتے ہیں؟
آپ لوگ تو آخر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے، تو کیا حضور آخر میں آتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں آتے ہیں آخر میں. تو بولے تو کیا شروع میں آتے ہیں؟ میں نے کہا شروع میں بھی نہیں آتے ہیں. تو بولا تو کیا بیچ میں آتے ہیں؟ میں نے کہا بیچ میں بھی نہیں آتے ہیں. تو وہ بولا آتے کب ہیں؟ میں نے کہا آتے ہی نہیں ہیں. تو بولے کیوں نہیں آتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں. وہ جاتے ہی نہیں ہیں. ساجد بھائی دور اگر کھڑے ہوں کوئی بھی آواز دے گا ساجد بھائی آئیے. یہ کہتے ہیں رسول کو دور سے مت پکارو، یا رسول اللہ کو دور سے نہ پکارو. خدا کو دور سے پکارو، رسول کو دور سے مت پکارو. اب یہ دور ہیں، آپ پکار رہے ہیں. دور ہیں، آپ پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے دور ہے؟ اللہ کی ذات وہ خود کہتا ہے میں مومنوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جو مجھے دور سمجھے میں اس کا خدا نہیں، کوئی اور خدا ہوگا اس کا. میں مومنوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو جب وہ خود کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، تو اور ہم کہیں کہ نہیں دور سے اللہ کو پکارنا چاہیے، تو اللہ کیا تم سے دور ہے؟ اب رہا سوال یہ کہ پھر دور ہے کون؟ خدا کا جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے. وہ رسول کا جسم ہے، تو بے اعتبار جسمانیت رسول ہم سے دور ہیں، بے اعتبار نورانیت وہ بھی ہم سے قریب ہیں. خدا جسم سے پاک ہے تو دور خدا نہیں، دور مصطفیٰ ہیں. تو دور سے پکارنے کا حکم دیا ہی مصطفیٰ کے لیے گیا ہے، خدا کے لیے نہیں. خدا دور ہوتا ہی نہیں. اچھا صاحب یہ اتنا دور ہے آپ پکار رہے ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. جان سے بھی زیادہ قریب. پھر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آنکھوں میں سرما لگاؤ پھر بتاؤ کتنا لگا. تو وہ لگا کے کہتا مجھے دکھ ہی نہیں رہا تو میں کیا بتاؤں کتنا لگا. میں کیوں نہیں دکھتا؟ کیا تیرے آنکھ سے قریب نہیں ہے؟ وہ ہے تو آنکھ سے قریب مگر نظر نہیں آ رہا ہے. تو جو چیز نظر نہ آئے تو کیا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں. سرما آنکھ میں نظر تم کو نہیں آ رہا ہے تو کیا مطلب سرما ہے ہی نہیں کیا لگا ہوا آنکھ میں؟ ارے آنکھ سے اتنا دور ہے سرما نظر نہیں آ رہا ہے، نبی تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، کیسے نظر آئیں گے تم کو؟ مگر میں نے عالم تخیل میں پوچھا مولا نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں کیوں؟ کہا اسی لیے کہ مجھے پتا تھا 1400 سال کے بعد دو ٹانگے کچھ جانور ہوں گے کہیں گے یا رسول اللہ نہ کہو، دور سے نہ پکارو. ارے اگر دور ایک آدمی ہو تو اس کو پکارنا چاہیے، اس کو پکار سکتے ہو، پکار رہے ہو. نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کو پکارنے میں شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ دور ہوتے ہیں تو پکارتے ہو، یہ تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ان کو پکارنا مشرک کہاں سے ہو جائے گا؟ آدمی پکارو میرے نبی کو. اور پکارنا تو ایک بہانہ ہے، نبی پکارو تو انہیں خبر ہے کہ تو کس حال میں ہے. آقا جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا ہی کیا ہے؟ غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا ہی کیا؟ میرے آقا تو وہ ہے کہ غلاموں سے باخبر ہیں. اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے ان سے سلام کہنا اور کچھ نہ کہنا ساجد. حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو صرف سلام کہنا اور کچھ مت کہنا. ان سے سلام کہنا اور کچھ نہ کہنا ساجد، سرکار باخبر ہیں میری ہر ایک خبر سے. جب وہ باخبر ہیں تو تم کو خبر لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو میری خبر جانتے ہیں. تو دیکھیے کسی زمانے میں میں سنتا تھا کہ ایمان بچانا ہو تو جنگل میں چلے جاؤ. اب تو جنگل میں بھی مشکل دکھ رہا ہے ایمان بچنا. وہاں بھی یہ جماعت والے پھر رہے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے. سب سے زیادہ یہ جماعت پھر رہی ہے، نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہے. اور یہ بحث کسی چیز سے نہیں کرتے، صرف ایک چیز سے بحث کرتے ہیں. حضور کو نور مت کہو، حضور کو زندہ مت مانو، حضور کو علم غیب نہیں، حضور کو یہ نہیں، حضور کو یہ نہیں. ایک ہندو بھی اپنے بتوں کی تعریف کرتا ہے، جھوٹی تعریف. پنڈت کی تعریف کرتا ہے، فلاں پنڈت ارے بہت مہان ہے، دیکھ لیں پھونک دے تو اڑ جائے آدمی، اتنا مہان ہے، تعریف کرتا ہے. تو کیسا مومن ہے کمبخت
جس نے تجھے ایمان دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، اس نبی کی تو توہین کرتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ہمارا کام ہی نہیں ہے ان جماعتوں کے چکر میں پھرنے کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضرت ربیہ سے کہا حضور نے کہ جنت مانگ لے، جنت میں چلے جائے گا. نہیں چاہیے مجھے جنت. آپ کا دیدار کرنے والا، آپ کو ایک نظر دیکھ لینے والا جنت کو کب پسند کرے گا؟ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آپ اپنا بنا لیں بس. ربیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت مانگ لیتے مزہ آ جاتا، اور دولت بھی مانگ لیتے ساتھ میں. کیا تو پاگل ہے؟ میں نے سب مانگ لی. کیسے؟ کہا ہارون رشید نے ایک مارکیٹ لگائی تھی. اچھا وقت ہو گیا، میں کل بتاؤں گا مارکیٹ کی بات. سوال کیا ہے؟ کل کیا سوال تھا؟ بسم اللہ شریف کہاں پڑھنا؟ ہاں، بسم اللہ شریف کہاں پڑھنا کفر ہے. آپ نے اس کو جواب دے گا. سوال اگلے سال کا ہے یہ. جی بولیے. کوئی بھی حرام کام کرنے سے، گناہ کا کام کرنے سے، گناہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. جیسے شراب پینا، اس شراب پینے سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، کفر نہیں. ہم نے پوچھا کفر ہو جائے گا. جواب کیا آیا ہے؟ للت پور سے، للت پور یو پی میں ہے، ہاں وہاں سے جواب بھیجا ہے 2 شخص نے. اس کا مطلب آپ کا پروگرام آپ یہاں تک آ کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ للت پور میں سن رہے ہیں آپ کا پروگرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے یوں لکھا ہے کہ حرام کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، جیسے زنا، چوری کرنا، شراب پینا. حرام کام کرنے کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. کفر صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اگر کوئی شراب جائز سمجھ کر پیے اور یہ بھی نیت رکھے کہ برکت ہو جائے گی بسم اللہ پڑھ لینے سے اور بڑھ جائے گا، تو کہتے ہیں فقہاء کرام کہ اب وہ کافر ہو جائے گا. حرام سمجھ کر ہی اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو حرام ہوگا، کافر نہیں ہوگا. پورا سوال جواب صحیح نہیں دیا انہوں نے، اس لیے انعام بھی نہیں ملے گا. آج کا سوال یہ تھا، لیکن ایک اچھی کوشش کی. وہ مٹی جہاں پہ تیمم کر سکتے، ہاں تیمم نہیں ہوگی. لیکن نماز پڑھی جا سکتی. ہاں اس کا جواب کیا دیا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے ایسی جگہ جہاں پیشاب کیا ہو اور وہ خشک ہو جائے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اس مٹی سے تیمم نہیں. یہ جواب بالکل درست ہے، شاید اگلے سال سن لیا ہوگا انہوں نے. یہ جواب بالکل صحیح دیا ہے. ایک جواب کا انعام دے سکتے ہیں آپ ان کو. آج کا سوال یہ ہے کہ ایک پانی پاک ہے، بالکل پاک ہے، لیکن وضو نہیں کر سکتے آپ. گزشتہ سال بھی ہم نے یہ سوال کیا تھا، اور نیا سوال یہ ہے اس کے ساتھ کہ پانی پینا حرام ہے. حرام پانی کون سا ہوتا ہے پینا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں، جو پاک نہ ہو، ناپاک ہو، خراب ہو، غلیظ ہو. پانی پینا حرام ہے، پی نہیں سکتے آپ، لیکن وضو جائز ہے اس سے. یہ ذرا کری کھیر ہے، ٹیڑھی کھیر ہے یہ، لیکن کوشش کیجیے گا، نہیں تو ہم کل انشاءاللہ جواب دیں گے. 2 سوال ہے. پہلا سوال تو گزشتہ سال کا ہے کہ پانی پاک ہے لیکن وضو نہیں کر سکتے. دوسرا سوال پانی پینا حرام ہے لیکن وضو کر سکتے. اور مزید اچھا وہ قضاء عمری کا تھا مسئلہ، قصر نماز کا. 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے وہ قصر میں 4 ہی پڑھیں گے آپ. 2 والی اگر قضا ہو جائے تو 2 ہی پڑھیں گے آپ. 2 والی اگر آپ یہ سوچ کے پڑھتے ہو کہ زیادہ ثواب مل جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. اگر ہو جاتی تو ہم 3 رکعت کے بجائے 6 رکعت مغرب کی پڑھتے، زیادہ ثواب مل جائے گا. 4 کے بجائے 8 پڑھتے، بہت ٹائم ہے ابھی، آج چھٹی ہے، سنڈے دکان بند، آج 10 رکعت پڑھ لو، اثر زیادہ ثواب مل جائے گا. ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اللہ کو عبادت مقصود نہیں ہے کرانا، صرف ادائے مصطفیٰ کے ساتھ عبادت کرانا مقصود ہے.
جتنی نبی نے ادا کی اتنی ہی تو ادا کر تو عبادت ہے. اپنی طرف سے بڑھائے گا تو پھر وہ تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. ہم کو نہیں چاہیے تمہاری عبادت. عبادت میری ہو اور ادا میرے, تب وہ عبادت ہے, ورنہ نہیں. اب 4 رکعت آپ پہ فرض ہے جہاں آپ قیام کرتے ہیں وہاں. مسافر اگر ہیں تو آپ کو 2 ہی پڑھنا. اب مسافر کہاں ہوں گے آپ؟ مثال کے طور پہ اب آپ یہاں رہتے, میمن ہے نا پورے, بہت اچھا نام ہے یہ میمن. ہاں 4 حروف ہے میمن میں, مومن میں بھی 4 حرف ہے. اور الحمدللہ بزرگوں کی دعائیں ہیں آپ کو. یہ تو آپ کو کبھی میں لاؤں گا اس واقعے کو کہ دعا ملی کہاں سے آپ کو اور ملی کیوں آپ کو. باپ داداؤں نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے. ہر آدمی ایمان لاتا ہے مسجد میں جا کے یا کہیں اور یا کچھ دیکھ کے. آپ کے باپ داداؤں نے ایسی جگہ کلمہ پڑھا ہے کہ شاید اب وہ جگہ نہ ملے لوگوں کو, اور جن کے ہاتھ پر ایمان لائیں شاید وہ لوگ نہ ملیں ہم لوگوں کو. اور جو انہوں نے دعا مطلب دی ہے فوراً ہاتھ کے ہاتھ, اور جو دعا قبولیت ہوئی ہے, قبول ہوئی ہے دعا, آج بھی اللہ والوں کی وہ کرامت بتا رہی ہے کہ دیکھیں میری کرامت ہے. اگر کوئی کرامت کا انکار کرے بزرگوں کی تو میمن برادری سے لا کے اس کو ملایا جائے اور پھر اس کو دکھایا جائے, دیکھ ان کے چہرے پر آج بھی وہ کرامت جھلک رہی ہے. ہو گئے 800 900 1000 1200 سال پرانی بات ہے, لیکن آج بھی وہ کرامت نظر آ رہی ہے. تو مومن ہے الحمدللہ, آپ کا ایمان تو بہت مضبوط ہے. لیکن یہاں پہ بنگلور بہت خطرناک جگہ ہے, ہم کو بہکا دیتے ہیں لوگ. تو آپ لوگ کیا چیز ہے, کبھی ہم کو الٹا سوال کر لیتے ہیں لوگ آ کے, ایسا نہیں تو ویسا, ویسا نہیں تو ایسا. آپ بھی, میں بھی سوچنے پڑ جاتا ہوں, بات تو صحیح کہہ رہا, پھر غور کرتا ہوں نہیں یہ بہکا رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو جیت تو سکتے نہیں آپ ان سے. علامہ فخر الدین رازی جیسی شخصیت, ان کے مرید امام غزالی, اللہ اکبر, ان کو شیطان نے 360 دلیل دیے تو 59 دی تو 59 توڑ دی, 359 دلیل توڑ دی. تو علامہ رازی نے کہا تھا, فخر الدین رازی کے پاس جب شیطان آیا تو علامہ فخر الدین رازی نے شیطان کو دلیل دی مگر توڑ دی. تو ان کے پیر و مرشد نظم الدین کبریٰ نے کہا جیت نہیں سکتا اس سے, تو شیطان سے جیت نہیں سکتا. تو کہا حضور کروں کیا؟ بولے دلیل دینا بند کر دے, دلیل دینا بند کر دے. اس سے کہنا بھیا ہم نے بغیر دلیل مانا ہے خدا کو یہ. تب وہ بھاگا, بولے یار اب تو کچھ دلیل ہی نہیں دے رہا تو توڑنا کیا. تو ایسے ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے تم بحث مت کرو, جیت تو سکتے نہیں. ہاں ان سے بچو, ان سے بچو. وہ کچھ کہیں کہ جاؤ بھیا کام کرو تم, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے بات کرنے کا. تم سدھر تو سکتے نہیں. گزرا کبھی نہ سدھرا, سدھرا تو قیامت گزرا. وہ نہیں سدھر سکتے. تو آپ کو اور وہ بگاڑ تو دیں گے, بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر آپ کے اندر علم ہو, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ جعل حق کا مطالعہ کریں. مفتی احمد یار خان کی کتاب ہے جعل حق, وہ آپ لوگ لائیں, اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے ہر سوال کے جوابات انہوں نے تفصیل سے دیے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نے. اس کا آپ مطالعہ کریں. اور زیادہ پریشانی اگر آئے تو ہم سے رابطہ رکھیں, نمبر رکھیں, اپنے علماء سے رابطہ رکھیں, مگر ان کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے مانے نہیں. ماننا غلط ہے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں فاتحہ دینا کیا فرض ہے, کیا واجب ہے, کیا پیر سے مرید ہونا کیا ضروری ہے, کیا یہ سب بیچ میں آئیں گے. تو ان سے بحث نہ کریں. وہ کہے گا فرض ہے تو دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. تو قرآن حدیث میں آپ دکھا نہیں سکتے, کیونکہ یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں, فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں فرائض و واجبات میں سے نہیں ہیں, مگر اس کو وہ لا کر رکھتے ہیں. آپ کو وضاحت کروں گا کہ کب مسافر بنیں گے آپ. اگر آپ یہاں سے گجرات کے رہنے والے ہیں, آپ لوگ کون سی جگہ کے, یہاں سے کتنا کلومیٹر ہے؟ ہاں ارے تو آپ سوچ بھی لیں گے جانا ہے تو مسافر ہو جائیں گے آپ.
سوچ بھی لگیں گے ہم کو جانا تو مسافر ہو جائیں گے. خیر یہ مسئلہ میں کل رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وقت چونکہ ہو رہا ہے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. اختر بھائی مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو. مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر. یا رسول اللہ یہ امت تمہاری ہے مشکل میں آقا دے کر سارا بچا لو خدا را. تم ہی ہو محمد رب کے وہ مجہر درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو. مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر. یا حبیب اللہ تم ہی ہو محبت یوں کرنے والے ماں سے بھی زیادہ ہمیں چاہنے والے. صفا تم کرنا ایسا میں ہے سر درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو. مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تڑپتا ہے یہ دل جلتا ہے سینہ نواسوں کے صدقے بلا لو مدینہ. تڑپتا ہے یہ دل جلتا ہے نواسوں کے صدقے بلا لو مدینہ. دوا درد کی دینا مدینہ بلا کر درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو. مدینے کے آقا مدینے کے سرور درود آپ پر ہو سلام آپ پر. الفاتحہ. کریمہ کا عرصہ زبان نوازر پروردگار جو کلام اللہ شریف کی تلاوت کی گئی اس کا ثواب حضور اکرم نبی قسم سے فرمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا رسول پاک کے صدقے دفعہ جتنے بھی تابعین تبع تابعین صلی اللہ علیہ وسلم مستعدین
شہداء نے کربلا، امام حسن، امام حسین، تمام کی مقدس بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ مولا پیر پیر امین امین قطب الربانی شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ غوث اعظم کے وسیلے سے جتنے بھی سلسلے عالیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، رضویہ، جتنی بھی سلاسل اربان، تمام کی مقدس بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ مولا یہ جتنے حاضرین ہم سب کے خاندان کے آباء و اجداد، عزیز و اقربا، تمام مرحومین کے ارواحوں کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما۔ سب کی قبر پر نور کی بارشیں عطا فرما، فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا تعالیٰ یہ جتنے حاضرین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ امام حسین کی سچی محبت عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب کی سچی عقیدت عطا فرما۔ اسلام پر ہم سب کو قائم و دائم فرما۔ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ بدین بد مذہبوں کے صحبت سے بچا۔ ایمان کی دولت عطا فرما۔ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان میں حلاوت عطا فرما۔ ایمان میں چاشنی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ان تمام لوگوں کے کاروبار میں دن دنیا چوگنی ترقیاں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔